أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق اللہ العظیم. یہ ہم نے سورہ توبہ کا آج تیسرا رکوع تلاوت کیا ہے. میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اس کی تفسیر دیکھ لیں گے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تفہیم القرآن سے. مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، درا حال یہ کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں. ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور جہنم میں ہی انہیں رہنا ہے. تو مجاور اور خادم آپ سمجھتے ہی ہیں کہ جو مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے والے یا ان کا انتظام چلانے والے لوگوں کو کہتے ہیں. یعنی جو مساجد، اس کی تشریح مولانا مودودی نے لکھی ہے، یعنی جو مساجد خدائے واحد کی عبادت کے لیے بنی ہوں، ان کے متولی، مجاور، خادم اور آباد کرنے کے لیے وہ لوگ کسی طرح موضوع نہیں ہو سکتے جو خدا کے ساتھ خداوندی کی صفات، حقوق اور اختیارات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. یعنی مشرکین کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. پھر جبکہ وہ خود بھی توحید کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر چکے ہوں اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہو کہ ہم اپنی بندگی و عبادت کو ایک خاص خدا کے لیے مخصوص کر دینا قبول نہیں کریں گے، تو آخر انہیں کیا حق ہے کہ ایسی عبادت گاہ کے متولی بنے رہیں جو صرف خدا کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے. ہاں اگرچہ بات عام کہی گئی ہے اور اپنی حقیقت کے لحاظ سے یہ عام بھی ہے، لیکن خاص طور پر یہاں ذکر کرنے کا مقصود یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام پر سے مشرکین کی تولیت کا خاتمہ کر دیا جائے، اس پر ہمیشہ کے لیے اہل توحید کی تولیت قائم کر دی جائے. تو یہ جو آیت ہے یہ ایک تو خاص مشرکین اور ان کے لیے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو اللہ کے گھر کی یوں کہنا چاہیے کہ تولیت کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن یہ خاص طور پہ آیات اس وقت نازل کی گئی تھی جو مشرکین مکہ جو تھے خاص طور پہ ان کے حوالے سے. حاشیہ 20 ہے کہ یعنی جو تھوڑی بہت واقعی خدمت انہوں نے بیت اللہ کے انجام میں بھی اس وقت وہ اس وقت ضائع ہو گئی کہ یہ لوگ اس کے ساتھ شرک اور جاہلانہ طریقوں کی آمیزش کرتے رہے اور ان کی تھوڑی بھلائی کو ان کی بڑائی برائی کھا گئی. یہ موضوع ہم پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس شاید تھوڑا بہت کر چکے ہیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو ویسے لوٹا دیتا ہے اور ان کا جو اجر ہے وہ کوئی آخرت میں ان کو بھلا دینے والا نہیں ہوتا. اور مزید ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار یعنی مجاور و خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانے اور نماز قائم کریں،
زکات دیں, اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں, انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے, مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر, اور جس نے جاں فشانی کی اللہ کی راہ میں. یہ جافشانی کی اللہ کی راہ میں, جاہدو فی سبیل اللہ کا مولانا مودودی نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ کی راہ میں. یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے نا, وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, تو اس کا ترجمہ میں نے پڑھ دیا, تشریح دیکھ لیتے ہیں. یعنی کسی زیارت گاہ کی سجادہ نشینی, مجاوری یا چند نمائشی مذہبی اعمال کے بجاوری جس پر دنیا کے سطح بھی لوگ بالعموم شرف اور تقدس کا مدار رکھتے ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سجادہ نشین ہوتے ہیں, کوئی انہوں نے گدی سنبھالی ہوتی ہے, یا کسی بہت بڑی درگاہ کا یا کسی مسجد کا انتظام بہت بڑا سنبھالے ہوئے ہیں, اور ان کا ایک بڑا مرتبہ ہے. خدا کے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی یہ ساری چیزیں. اصلی قدر و قیمت ایمان اور رائے خدا میں قربانی کی ہے. ان صفات کا جو شخص بھی حامل ہو وہ قیمتی آدمی ہے, خواہ وہ کسی نیچے اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہو یا کسی قسم کے ترے اس کو لگے ہوئے ہیں. ترے کہتے ہیں یعنی کہہ لیں بیجز لگے ہوئے ہیں اس کو, یا بہت سارے اس کے ساتھ چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں کہ جی یہ بڑے فلانے خاندان سے ہیں, یہ سید ہیں, یا یہ فلانے مخدوم صاحب ہیں, اور ان کا پھر پیسے کا اسٹیٹس ہو اور بہت ساری چیزیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. لیکن وہ لوگ جو ان صفات سے خالی ہیں وہ محض اس لیے کہ بزرگ زادے ہیں, سجادہ نشینی ان کے خاندان میں مدتوں سے چلی آ رہی ہے, اور خاص خاص موقعوں پر کچھ مذہبی نمائش بڑی شان سے کر دیا کرتے ہیں, نہ کسی مرتبے کے مستحق ہو سکتے ہیں, نہ یہ جائز ہو سکتا ہے کہ ایسے بے حقیقت موروثی حقوق کو تسلیم کر کے مقدس مقامات اور مذہبی ادارے ان نالائق لوگوں کے ہاتھ میں رہنے دیے جائیں. صحیح ہے, یہ ہم عام معاشرے میں آج کل ہم یہ چلن دیکھتے ہیں. تو مزید ترجمہ ہے, اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا بڑا درجہ ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا, وہی کامیاب ہیں. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کا کے سامان ہے, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقینا اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو, اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے, اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں, تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں, تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے, اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. اب میرا خیال ہے کہ یہ آیات بذات خود اگر ہم انہیں پڑھیں تو بہت تفصیل سے اس آیت میں جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کہ انسان کو بڑی کہنا چاہیے کہ مطلب بہت عزیز ہوتی ہیں, اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر تم نہیں ان کے لیے, تو پھر یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر سچی دینداری کی نعمت, اس کی علمبرداری کا شر اور اس کی رشت پیشوائی کی کسی اور کو گروہ کو عطا کرے گا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ہے. اور اگر ہم تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو, مختلف انبیاء کی قوموں کو اسی طرح سے ریپلیس کرتا چلا گیا. اور خود اگر امت مسلمہ بھی دیکھیں تو جہاں جہاں لوگوں نے دین کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کسی اور لوگوں سے اپنے دین کا کام لیا. تو یہ اس کی ایک کہنا چاہیے کہ سنت ہے. تو یہ آج کا رکوع تھا. میرا خیال ہے کہ ہم اس رکوع پہ اکتفا کرتے ہیں. اس کے حوالے سے کوئی بات یا سوالات, کوئی بات کرنی ہو کسی نے تو کر لیں. آپ میں سے جو بھی بات کرنا چاہے مائک آن کر سکتا ہے. میرا خیال ہے کوئی ریسٹرکشن تو نہیں ہے. دیکھ لیتا ہوں. کوئی ان آیات کی مزید تشریح کرنا چاہیں کوئی صاحب, یا کوئی اس پہ کوئی سوال ہو یا کوئی بات ذہن میں ہو تو برائے مہربانی مائک آن کریں.
مزید اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہے؟ تو بس دو چار باتیں ذی الحج کے مہینے کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا کہ اس مہینے کے اندر جو 10 ایام ہیں، جو پہلے 10 روز ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلت بتائی ہے، اور ان کو جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ افضل ایام قرار دیا ہے۔ تو افضل ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنا ہے، اس کے جتنے ہو سکتے ہیں روزے رکھنا، خاص طور پہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح جو لوگ قربانی کر رہے ہوں ان کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب چاند نظر آ جائے ذی الحج کا، تو اس کے بعد تو وہ ناخن اور بال نہ کاٹیں۔ اور اس سب کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جس طرح سے جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں، تو وہ حج کے لیے جانے والے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف ایک ایسا نہیں ہے کہ حج کوئی بس ایک ویسے ہی پریکٹسیبل، کہ حج انسان کو ہی یاد دلاتا ہے، بتاتا ہے کہ اللہ ہم حاضر ہیں، اور ہر جان مال ہر چیز سے ہم تیرے تیرے بندے ہیں، اور ہم جو ہے وہ تیرے تیرے سامنے پہنچ گئے ہیں، حاضر ہو گئے ہیں تیرے پاس۔ تو اسی طرح حج کے حوالے سے جو لوگ مطلب حج کرنے نہیں بھی جا رہے، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ ان کی ریزمبلنس، یعنی انہی حاجیوں کی طرح وہ بھی آ، اپنے آپ کو جو ہے وہ عبادات میں خاص طور پہ تذکیر اور ذکر کرنا، اور مختلف جو مطلب کہنا چاہیے کہ مسنون قسم کے جو وہ ہیں ذکر ہیں، ان سے آدمی جو ہے وہ ہوتا رہے، جیسے الحمدللہ ہے، سبحان اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، اسی طرح تکبیر ہیں، تکبیرات ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ احادیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ بعض صحابہ جو ہے وہ آ، حج کے موقع پہ لوگوں کو یاد دلانے کے لیے بازاروں میں بھی یہ تسبیح اور تذکیر کرتے ہوئے آواز بلند جایا کرتے تھے۔ تو اس چیز کو ریکال کرتے رہنا، اپنے آپ کو یاد دلانا کہ یہ دن جو ہے چل رہے ہیں، یہ بڑی اہمیت کے دن ہیں، اور اس میں عبادات کا خاص اہتمام کیا جائے، خاص طور پہ جو ہے وہ مطلب دیکھیں، ایک بات جو انسان ہے بھول جاتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا کہ نسیان اس کی یعنی نفس میں ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ہم پر ایک بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک بڑا انعام ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم ایک بہت کمر کس کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگ جاتے ہیں، اس کے لیے روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، یہ سب کچھ ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں، اسی سارے ورک لوڈ کے ساتھ، اسی ساری مصروفیات کے ساتھ۔ اسی طرح اب یہ جو ایام ہیں، یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں اور کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کی تذکیر کرنا، یعنی ایک 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 بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ذکر ہمارا روح سے خالی ہوتا ہے بعض اوقات، یعنی زبان سے تو ہم تسبیح کر رہے ہیں لیکن دل سے یا ہوش حواس میں اس کو نہیں فیل کر رہے، تو ایسی تسبیح بھی جو ہے وہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا اجر نہیں ملتا، لیکن اس کا آپ کی شخصیت پہ، اس کا آپ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا۔ تو ان ایام میں جو ہم تذکیرات کریں، جو تسبیح کر رہے ہوں، تو ہم اپنے ذہن میں، اپنے دل میں یہ تصور رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم اس کی تسبیح اور اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور بڑائی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا عملی اظہار بھی ہو، یعنی میرا دل اس اطاعت کے ساتھ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل جو ہے وہ جو کہنا چاہیے کہ اطاعت گزار اور اس کا بندہ بن کے رہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ذی الحج کے حوالے سے تھی۔ کوشش کریں کہ 9 تاریخ کا جو عرفہ کا دن ہے اس کا روزہ رکھیں، اور بھی جو بھی نیک اعمال ہیں ان کو کیا جائے، نمازوں میں پابندی کی جائے، وقت پہ جماعت میں پہنچا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی اور بات یا کوئی توجہ یا کوئی سوال جواب کچھ بھی کرنا ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں۔